types of nafs and how to achieve its highest level. دیکھیں انہوں نے کہا کہ نفس کی کتنی قسمیں اور اس کا ہائیسٹ درجہ جو ہے وہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو مختصر سا میں جواب دے دیتا ہوں جی ورنہ یہ موضوع ایسا ہے اس پہ پورا ایک پروگرام کیا ہو جائے. سکتا ہے. صحیح. تو نفس کی جو مثالیں ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، پہلا درجہ نفس امارہ کا ہوتا ہے، صحیح. اور یہ ایک عام فاسق یا کافر کا نفس ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی، صحیح. غفلتوں کی انتہا پہ پہنچا ہوتا ہے. صحیح. پھر اس کے بعد جب انسان کو تھوڑا شعور آتا ہے تو پھر یہ کیفیت اس کی ہوتی ہے، گناہ کرتا ہے تو اس پر جو ہے وہ تھوڑا شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، لیکن گناہ چھوٹتے نہیں اس سے، لیکن غلطی کا احساس ہوتا رہتا ہے اس کو. تو اب اسے کہتے ہیں نفس لوامہ. تو یہ نفس لوامہ یہ اب اس کا گریڈ بڑھ گیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر انسان اسی معاملات میں چلتا رہتا ہے، اس کے دل میں خشیت بڑھتی رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہاں تک کہ گناہوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، اور نیکی کرنا اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے. صحیح. نیکی کرنا اس کے لیے اتنا آسان ہو جاتا ہے جیسا کہ ڈھلان پہ سے پانی، اونچائی پہ سے پانی گرتا ہے ڈھلان کی طرف اور بڑی تیزی کے ساتھ نیچے بہہ جاتا ہے. صحیح. اسی تیزی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ نیکیاں کرنا اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے. تو اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں، صحیح. یعنی اطمینان والی جان. آہا. اور قرآن میں اس کا بھی ذکر آیا. اور پھر جب یہ اطمینان والی جان ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا درجہ ہوتا ہے راضیہ کا، نفس راضیہ، یعنی یہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں مرضیہ، یعنی جس سے اللہ راضی ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو اپنے رب کی طرف راضی اور خوشی، یعنی وہ رب تجھ سے راضی ہو، تو رب سے راضی ہو، رب تجھ سے راضی ہو، تو رب کی طرف لوٹ جا. فادخلی فی عبادی، تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ. تو یہ وہ درجات ہیں، مختصر سا جو میں نے ذکر کیا، لیکن اس میں ظاہر سی بات ہے انسان کوشش کرے گا، کوشش کرتے کرتے یہ اسٹیجز میسر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، بڑا مرتبہ ہوتا ہے. سید جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کس کے لیے ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم سے یہ کہا جائے گا. کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ.